السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوایت سنت الاعتکاف۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے کچھ حواری اور ساتھی ہوتے ہیں جو ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، پھر ان کے بعد کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کا قول ان کے فعل کے مخالف ہوتا ہے اور وہ ایسے کام کرتے ہیں جن کے لیے وہ مامور نہیں ہوتے۔ جو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے ان کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو دل سے ان کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو بہت ساری باتیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ ایک دیکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے کچھ ساتھی حواری صحابی ہوتے ہیں، وہ ان کی پیروی کرتے ہیں، لیکن ان کے بعد صحابہ کرام کے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ان کے قول و فعل میں تضاد ہوگا، ان کی باتیں کچھ ہوں گی اور کام کچھ ہوں گے، الگ الگ ہوں گے، اور وہ ایسے کام کریں گے جن کے لیے وہ مامور نہیں ہوں گے۔ تو یہاں سے آقا کریم علیہ السلام کا علم غیب ثابت ہوا کہ آقا علیہ السلام نے مستقبل کی خبر بتائی اور ایک پیشن گوئی کی کہ مستقبل میں کیسے لوگ آئیں گے، یعنی قیامت تک کس طریقے کے لوگ ہوں گے، لوگوں کے رویہ، لوگوں کی عادتیں، لوگوں کی سوچ و فکر کیسی ہوگی، اور لوگوں کا انداز زندگی کیسا ہوگا، اس پر آقا علیہ السلام نے کلام فرمایا۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو یقین یہ آقا کریم علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور بالکل میرے آقا علیہ السلام نے پرفیکٹ اور صحیح فرمایا کہ آقا علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان میں اکثر ایسے آپ کو ملیں گے کہ جن کے قول و فعل میں تضاد، یعنی جن کی باتیں کچھ اور ہوں گی، جن کا عمل کچھ اور ہوگا، یعنی باتیں بڑی بڑی ہوں گی، عمل کے اعتبار سے وہ زیرو ہوں گے۔ اسی طریقے سے وہ نااہل لوگ ہونا، اور ایک روایت میں فرمایا کہ قرب قیامت میں نااہل لوگوں کو ذمہ داری سونپی جائے گی، یعنی وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، وہ اس کے لائق نہیں ہوں گے، ایسے لوگوں کو ذمہ داری دی جائے گی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے کہ ایسی ایسی چیزوں کو 1500 سال پہلے بیان کر کے رکھ دیا کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے بھی یہ واقعات ہوں گے، لوگوں کی عقلیں حیران ہے۔ اس زمانے میں نہ کوئی سائنس، نہ کوئی ٹیکنالوجی اور نہ کوئی ایجادات، اس کے باوجود بھی آقا علیہ السلام نے فیوچر میں کیا کیا ہوگا ایک ایک چیز ایسی کھول کھول کے بیان کر دی کہ آج بڑا سا بڑا سائنسدان بھی حیران ہے۔ تو ایک غیب کا علم جو ہے یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کا ایک لفظی معنی اگر آپ دیکھیں گے یہی ہے کہ غیب کی باتیں بتانے والا، نبی کا لفظی معنی ایک چیز یہ۔ اور فرق یہ ہے نبی کے علم غیب میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا، اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ اللہ کا علم ہے۔ لیکن نبیوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب عطا کرتا وہ عطائی ہے، یعنی اللہ کی عطا سے انہیں عطا ہوتا ہے، اور وہ علم نبیوں کو جو ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایک وقت میں عطا کرتا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں واپس لے لے۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کی شان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی جو ہے بہتر ہوگی پہلے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آقا علیہ السلام کو جو علم دیا ہے وہ بالترتیب دیا ہے، اور آگے اور اس میں اضافہ ہوگا اور اس میں ترقی ہوگی۔ تو بنیادی فرق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اور مخلوق کے علم میں یہ کہ اللہ کا علم جو ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کو کسی نے عطا نہیں کیا، بس یہ اس کی ذات کا علم ہے، اسے ذاتی علم ہم کہتے ہیں۔ اور نبیوں کو جو علم عطا ہوتا ہے
اور دیگر کسی بھی مخلوق کے بارے میں جب علم غیب کے بارے میں ہم بولتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ عطائی ہیں، یعنی اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اس میں شرک کا کوئی پہلو ہے نہیں کہ آپ نے علم کو بھی، اللہ کے علم کو بھی نبی کے علم کو بھی ملا دیا، یہ شرک ہے، تو یہ نادانی ہے۔ اس میں بہت سارے فرق ہیں۔ اللہ کا علم غیب جو ہے لامحدود ہے، اس کی کوئی حد ہے نہیں، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں جب کسی نبی کے علم کو ہم لاتے ہیں تو نبی کے علم کی کوئی حد ہوتی ہے، کب؟ اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ لیکن جب ہمارے علم کے مقابلے میں نبیوں کا علم لاتے ہیں تو نبیوں کا علم جو ہے لامحدود ہوتا ہے۔ ایک تو یہ چیز۔ اور غیب کا مطلب کسے بولتے ہیں؟ غیب، علم غیب اسی کو بولتے ہیں، اور جو چیز نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، نہ ناک سے اس کی سمیل، بو ہم سونگھ سکتے ہیں، نہ زبان سے اسے چکھ سکتے ہیں، نہ ہاتھوں سے اسے چھو سکتے ہیں، نہ کانوں سے اسے سن سکتے ہیں، حواس خمسہ اسے بولتے ہیں، 5 سینسز، نہ کسی بھی، نہ عقل میں وہ چیز آ سکتی ہے، 1 2 3 4 5 6، تو نہ عقل میں وہ چیز آ سکتی ہے۔ تو وہ تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر کسی اور دوسری شے سے جب کوئی علم حاصل ہو، وحی کے ذریعے سے یا اللہ کی عطا کے ذریعے سے، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات کو کیا کسی نے دیکھا ہے، کہ کسی نے سونگا ہے، کسی نے چکھا ہے، یا کسی نے سنا ہے، یا کسی نے چھوا ہے، یا کسی کی عقل میں وہ خیال گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہو سکتا ہے، یا عقل کے ذریعے سے، جیسے آج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس ذریعے سے؟ ناممکن ہے۔ کس نے بتایا؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کا اللہ کی ذات کا تعارف کرانا، جنت اور دوزخ، جنات، فرشتے، یہ تمام چیزوں کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں۔ اب یہ کس نے بتایا؟ آقا علیہ السلام نے بتایا۔ تو یہ سب غیب ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نادانی ہے کہ یہ کہنا کہ بے ادبی کے طور پہ کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، نبی کو معاذ اللہ، نبی بھی ہماری طرح ایک بشر ہے، نبی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس نے دین کے بیسکس بھی نہیں پڑھے ہیں، دین کے جو بنیادی عقائد ہیں، نظریات ہیں، وہ بھی اس کو صحیح سے معلوم نہیں ہے۔ وہی شخص ایسی بے ادبی والی حرکتیں اور باتیں کر سکتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، پھر ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کا قول ان کے فعل کے مخالف ہوتا ہے، اور وہ ایسے کام کرتے ہیں جن کے لیے وہ مامور نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہوگا قیامت تک، کیسے کیسے لوگ آئیں گے، یہ تمام چیزیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ حدیثیں پڑھیں گے تو قرب قیامت کی نشانیاں، جو یعنی قیامت کے قریب جو نشانیاں ہونے والی ہے، تو آقا علیہ السلام نے بہت ساری نشانیاں ارشاد فرمائی کہ شراب عام ہو جائے گی، مال کی کثرت ہوگی، عورتیں زیادہ ہوں گی، اور بے حیائی زیادہ ہوگی، لوگ ایسے لباس پہنیں گے کہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگے ہوں گے۔ تو اتنے واقعات اور اتنی باتیں آقا علیہ السلام نے قیامت کے حوالے سے بتا دی ہیں 1500 سال پہلے، اور دن بدن ایک کے بعد ایک وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یقیناً یہ میرے آقا علیہ السلام کا کمال علم کا مقام ہمیں ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں علم کا فیضان عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئیں تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما، اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔